اسکواش پلیئر جہانگیر خان، جس نے ایک وقت کے اندر دنیا کے سارے ریکارڈ اپنے پاس رکھے، تو اسی لیے اتنا بڑا لیجنڈری پلیئر تھا. تو اس کا بھی ایک کوچ تھا. یہ جو خانقاہی سلسلہ تھا، اس کا یہ والا پہلو بہت اسٹرانگ تھا کہ وہاں پہ لوگ جا کے اپنا مشورہ لیتے. جب آپ کو یہ لگے کہ یار مجھے الجھنیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، مجھے گھر میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، ہمارے تعلقات کے اندر دوری جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، تو ہمیں ایک نیوٹرل میرج کونسلر کے پاس جانا چاہیے. جس طریقے سے انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی ذہنی صحت اس کی متاثر ہوئی ہوئی ہے، ذہنی کسی بیماری کا شکار ہے، یا پھر وہ اس کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہا ہے اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی اس کو بھی متاثر کر رہی ہے، اس کی ذہنی صحت، تو وہ دونوں جوڑے یا شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ ذہنی صحت کو اپنی برقرار رکھنے کے لیے کسی ماہر نفسیات کے پاس جا سکتے ہیں، اور وہ اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کاؤنسلنگ کس حد تک لے سکتے ہیں اور کون سے کاؤنسلر کے پاس ان کو جانا چاہیے. دیکھیے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی شعبے کے اندر انسان کو مشورے اور رائے کی ضرورت نہ ہو. ممکن نہیں ہے. میں اکثر یہ والی اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو لیجنڈری اسکواش پلیئر جہانگیر خان، جس نے ایک وقت کے اندر دنیا کے سارے ریکارڈ اپنے پاس رکھے، تو اسی لیے اتنا بڑا لیجنڈری پلیئر تھا. تو اس کا بھی ایک کوچ تھا، اور اس کوچ کے پاس اتنے ریکارڈ نہیں تھے، اتنے ایوارڈ نہیں تھے، لیکن جہانگیر خان جیسے پلیئر بھی بغیر کوچ کے نہیں چل سکتا. کیسے ہے نا، کوچ چاہیے. کوچ کیا کرتا ہے؟ ایک ڈسپلن بتاتا ہے، مشورہ دیتا ہے، ایک نیوٹرل ہوتا ہے، وہ آپ کو رائے دیتا ہے، بتاتا ہے. اسی طرح ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھا سلسلہ تھا کہ مینٹورز ہوتے تھے. گھر خاندان کا ایک کوئی بڑا ہوتا تھا. اسی طرح یہ جو خانقاہی سلسلہ تھا، اس کا یہ والا پہلو بہت اسٹرانگ تھا کہ وہاں پہ لوگ جا کے اپنا مشورہ لیتے تھے. یہ جو پیر اور مرید کا جو سلسلہ تھا، یہ بھی بہت اچھا تھا کہ اس کے اندر ایک مرید جاتا ہے اور اپنے پیر صاحب سے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے اور وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں. یعنی وہ بھی ایک گائیڈ کی فارم تھی، لیکن پھر بھی وہ بھی ایک کمرشل ہو گیا، اس میں بھی اتنی ساری خرابیاں آ گئیں کہ وہ مطلب ٹریک سے ہٹ گیا. لیکن وہ ایک سلسلہ بہت اچھا تھا. استاد طالب علم کا بیونڈ کلاس ایک رشتہ ہوتا تھا کہ جس کے اندر وہ اس کو بتاتا تھا، گائیڈ کرتا تھا کہ اگر کوئی چیز پھنس گئی ہے تو وہ کیسے سالو ہوگی. یہ سلسلہ انفارچونیٹلی سب بریک ہو گیا، ٹوٹ گیا. اس کی آلٹرنیٹ کاؤنسلرز آ گئے، کوچز آ گئے. اب کیا ہو گیا، ایک میرج کاؤنسلر ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ذہنی طور کے اوپر اتنے بیمار ہو جائیں کہ ایک آدمی نشے میں چلا جائے، لڑنا شروع ہو جائے، قطع تعلق جو ہے وہ کر لے، اس کے بعد سوچیں کہ یار اب ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے. یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چیخ چلا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی جو ہے وہ بے عزتی جو ہے وہ کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایک پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک ٹاکسک قسم کا ہوا ہے. اب جانا چاہیے کسی کے پاس نہیں. جب آپ کو یہ لگے کہ یار مجھے الجھنیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، مجھے گھر میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، ہمارے تعلقات کے اندر دوری جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، تو یا ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، یا ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی بات کو ہم اہمیت نہیں دے رہے، تو ہمیں ایک نیوٹرل میرج کونسلر کے پاس جانا چاہیے. اور ان کو یہ کہنا، اور یا پھر اسی طرح ہمارے جو قربت کے تعلقات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اب وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی، تو ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ میرج کونسلر کے پاس جانا چاہیے. اور وہاں پہ جانے کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ جی ہمارا رویے کے اندر اس طرح کی دوریاں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. اور وہ پھر ایک میرج کونسلر جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، دوبارہ جو ہے وہ ریکنڈل کرتا ہے اسپارک کو، دوبارہ ایک ہارمونی جو ہے وہ لے کے آتا ہے، دوبارہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دلاتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت کیونکہ ورکنگ ویمن کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ دونوں کو کام کرنا ہے، تو جھنجھلاگ رہے ہیں، ہے نا، دونوں جو ہے وہ جھنجھلا رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری. پھر ابھی ایک ٹف معاشی نظام سے پوری دنیا گزر رہی ہے، ہمارا ملک بہت زیادہ متاثر ہے. پھر بچے ہیں، پھر بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں. تو اس طرح کے اوپر جب آپ الجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے، اور آپ سے نہیں سلجھ رہا، تو پھر آپ کو کسی
ایسے نفسیات کے ماہر کے پاس جانا چاہیے جو کہ میرج کاؤنسلنگ کے ایکسپرٹ ہو، اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ نیوٹرل رہتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ توجہ دے کے واپس اپنی اسی ٹریک کے اوپر جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ایک ریگولر وزٹ کے لیے اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، آنکھیں چیک کرانے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے میرج کاؤنسلر کے پاس ایک ریگولر وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ مطلب جو اچھے سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک جو ہے وہ تعداد ہے جو میرج کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہے، تو وہ لوگ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم مزید کیسے انسپائر کریں، ہم مزید کیسے ایکسائٹ کریں، کیونکہ 10 سال شادی کو ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ہاں بوریت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہم ایکسائٹمنٹ اور کیسے ہم کریٹ کریں۔ اسی طرح جو اب کیونکہ میرے جیسے ذہنی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ ڈائبٹیز اور کارڈیک ایشوز اور اس طرح کے بلڈ پریشر ایشوز اب وہ اتنی جلدی ایج کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس سے ظاہر جسم متاثر ہو رہا ہے اور وہ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، وہ دوائیاں کھانے کی وجہ سے اگین جسم بھی کمزور ہوتا ہے، پھر چڑچڑا بھی ہوتا ہے آدمی، تو اس سلسلے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یار خامہ خامے بس الجھنا شروع ہو گئے، تو اس کو بھی اپنی بیلنس کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو میں یہی آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جو ہے وہ میرج کاؤنسلر کے پاس آئیں۔ لوگ کیوں نہیں آتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگوں کو ایک شوق ہے بتا کے آنے کا، یا ایکٹریز گھر میں بتانے کا، آئے ہائے ہائے ارے ان کے گھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں چلے گئے وہاں پہ، کیا ہو گیا، کیا اس کے اوپر کیا طلاق کا تو نہیں سوچ رہے، کیا الگ تو نہیں سوچ رہے۔ تو جس طرح آپ پارلر جاتی ہیں تو بتا کے تو نہیں جاتی، دنیا کو گا کے تو نہیں جاتے، اسی طرح اگر آپ میں بال کٹانے جا رہا ہوں، میں دنیا کو تو نہیں بتاؤں گا نا کہ میں بال کٹانے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بھی آپ دونوں جائیں، کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی، گھر میں بھی کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کو بھی بتانے کی کیا ضرورت ہے، بھی کہاں گئے تھے، جیسے کھانا کھانے باہر گئے تھے، جیسے شاپنگ کرنے باہر گئے تھے، اسی طرح آپ اور واپس آ کے بھی آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، نہ یہ دین کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ یہ دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے ہر حال میں بتانا ہے کہ میری بیوی کہاں گئے تھے، میری بیوی کہیں بھی گئے تھے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ الجھ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جذباتی طور پر، جسمانی طور پر دور ہو رہے ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا حد تک محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو آپ کو ضرور جانا چاہیے مشورہ کرنے کے لیے۔ اس نے کون سی دوائیاں دے دینی ہیں آپ کو، اس نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ دونوں میں سے کون سی چیزیں اگنور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔